اور جو آیت مبارکہ کا دوسرا مبارک اگلا حصہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور فرمایا عالم دنیا میں جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی خالی نہیں رکھتا بلکہ اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ انابا یونیب انابتن باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، انابت لانا۔ آپ اپنے پیارے بچوں کے نام محمد منیب رکھتے ہیں، منیب الرحمن رکھتے ہیں۔ منیب کا معنی ہوتا ہے انابت کرنے والا، توجہ کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہدی الیہ من یونیب، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور محبوبین ہیں کہ عالم ارواح سے ان کی روحوں کو اللہ پاک نے اپنے لیے چنا ہوا نہیں ہے، لیکن جب وہ روحیں جسمانی لباس پہن کر اس عالم دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو سادات کرام کی کامل ہستیوں کا قرب مل جاتا ہے، کامل مرشد کا ہاتھ مبارک ان کو میسر آ جاتا ہے، نیک اور پاکیزہ لوگوں کی محفلیں مجلسیں ان کو میسر آ جاتی ہیں۔ تو آل رسول علیہ السلام کی برکت سے، علماء ربانیین کی صحبت مجلس اور برکت سے، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کو محبت ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ پاک کے راستے کی طرف ان نیک محافل مجالس، آل رسول علیہ السلام، شیخ کامل اور علماء ربانیین کی مجلس کی برکت کی وجہ سے جب محبت الہی پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف منیب ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ کو پانا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بارگاہ کی طرف پھر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی مجھ اللہ کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہدی الیہ، میں تمام رکاوٹیں ہٹاتا چلا جاتا ہوں اور اپنے راستے پر اس کو چلانا شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت بینہ کا اردو زبان میں نے بنیادی آسان الفاظ میں خلاصہ عرض کر دیا۔ اسی کی تفسیر کو اگر آپ ملا علی القاری جو کہ 1014 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وصال فرما رہے ہیں، اور مجتہد فی المسائل ہمارے محقق ترین حنفی علماء میں وہ تیسرے درجے کے محقق عالم ہیں، یعنی علماء کے 7 درجات ہیں۔ سب سے بڑا عالم محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت مقدسہ میں وہ ہوتا ہے جو مجتہد مطلق ہوا کرتا ہے، جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات، سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمت، امام مالک بن انس علیہ رحمت، امام احمد ابن حنبل الشیبانی علیہ رحمت، یہ ہستیاں مجتہدین مطلق ہیں اور متبوع ہیں اس امت کے۔ اور مجتہد مطلق کے بعد جو اعلیٰ ترین عالم کا درجہ ہوتا ہے وہ دوسرا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب کا، جیسے ہم احناف کے اندر امام ابو یوسف علیہ رحمت کی ذات ببرکات، امام محمد بن حسن شیبانی کی ذات ببرکات، اور تیسرا درجہ علماء شریعت کا ہوتا ہے مجتہد فی المسائل، جیسے صاحب فتح القدیر امام کمال الدین محقق حنفیہ علیہ رحمت، یا دور اواخر کے اندر فقیہ النفس امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت کی ذات ببرکات۔ چوتھا درجہ علماء کا ہوتا ہے اصحاب فتویٰ و ترجیح علماء کا۔ الغرض ملا علی قاری علیہ رحمت جو ہیں وہ تیسرے درجے کے ائمہ دین اور علماء امت کے اندر ہے، مجتہد فی المسائل۔ اللہ پاک نے اتنا راسخ علم آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کی 5 جلدوں میں تفسیر قرآن کریم میرے پاس موجود ہے، جس کو تفسیر ملا علی القاری کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی علیہ رحمت جو کہ شاگرد رشید ہیں علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کے، اور اپنے استاذ کی زندگی میں 1225 سنہ ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر المظہری جو ہے اپنے مرشد کریم حضرت سیدنا مرزا مظہر جانے جانا دہلوی نقشبندی غریب نواز علیہ رحمت کے نام سے معنون فرمائی، اور اپنے شیخ کریم کے فیضان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیر قرآن کا نام تفسیر مظہری جو ہے وہ تجویز فرمایا۔ حضرت سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 1239 میں فوت ہو رہے ہیں، یہ ان کی زندگی میں 1225 میں قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی نقشبندی علیہ رحمت کا وصال اقدس ہے۔ ملا علی القاری ہو یا حضرت شیخ الصوفیہ روز بہان بکلی علیہ رحمت، ان کی تفسیر ارائس البیان دیکھیں گے
یا آپ قاضی ثناءاللہ کی تفسیر مظہری اس میں 25ویں پارے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ تمام اکابرین فرماتے ہیں کہ قالت الصوفیۃ، کہ جتنے بھی اہل حقائق ہمارے ائمہ دین اور صوفیاء محققین عارفین باللہ ہستیاں ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من یجتبیہ اللہ الی نفسہ بغیر اختیارہ فہو المراد وہم الانبیاء والصدیقون، کہ اللہ پاک کے منتخب مقبول پیارے محبوبین کے اندر وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ پاک نے عالم ابتدا اور عالم ارواح سے ہی ان کے ذاتی اختیار اور سوچ کے بغیر محض اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ اور اپنی ذات کے لیے چن لیا تھا، فاہو المراد، وہ مرید نہیں ہوتے، وہ رب کریم کی مراد ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ اللہ کی مراد ہوا کرتے ہیں، اور جو اس مقام کے اوپر ہے، مقام اجتباء کے اوپر، المجتبہ ہستیاں ہیں جن کے اختیار کے بغیر ہی اللہ پاک نے ان کو شروع سے اپنے لیے ہی پیدا فرمایا وہ اللہ پاک کی مراد ہے، وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ۔ یہ ہمارے تمام اہل تحقیق صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی مشاہدہ ہے، یہی ان کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بارگاہیں ہیں اور مقام صدیقیت پر فائز ہستیاں جو صدیقین ہیں، یہ سب اللہ کی مراد ہے اور ان کو ابتدا سے ہی اللہ کریم نے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کل من اناب الی اللہ تعالی، ہر وہ ہستی جو شروع سے مجتبی اور منتخب تو نہیں لیکن عالم دنیا میں جب ان کی جلوہ گری ہوئی، اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی، ان کے لیے ایسے اسباب بن گئے کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ اللہ پاک کی طرف منیب ہوئے، اللہ پاک کی طرف توجہ کرنے لگ گئے اور اس کے راستے کی طرف چلنے لگ گئے اس کا قرب اور رضا پانے کے لیے۔ فرمایا کہ جتنے بھی یہ منیبین ہیں، ہم المریدون، یہ جو بعد میں آ کر اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ منیبین، یہ مراد نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے مریدین ہوتے ہیں۔ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ، اور یہ اللہ کے صالح ولی اور نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ یہ شہداء میں بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ الصالحین ہوتے ہیں یہ۔ ہاں جو مراد ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بارگاہیں اور صدیقین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک بارگاہیں۔ سلسلہ نبوت محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر اللہ پاک نے مکمل فرما دیا، لیکن قیامت تک صدیقین جو ہے وہ اس عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہیں گے۔ صدیقین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے شروع سے اپنے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ جب وہ ابتدا سے اور عالم ارواح سے منتخب ہیں تو پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا عالم ارواح میں انہیں سب سے زیادہ قرب حاصل تھا۔ آپ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الخلق میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح موجود پاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کے تمام انسانوں کی روحیں اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر پہلے پیدا فرما دی ہیں، اور فرمایا کہ الارواح جنود مجندۃ، اور بخاری شریف کے مبارک الفاظ ہیں کہ کانت الارواح جنود مجندۃ، عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام انسانوں کی روحیں آپس میں گھل مل کر جھنڈ کی صورت میں، لشکروں، ٹولیوں اور جماعتوں کی صورت میں گھل مل کر رہتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تعارف منہا ائتلف، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے سے جان پہچان رکھتی ہیں، فرمایا ائتلف، جب عالم دنیا میں وہ جسمانی بشری لباس پہن کر عالم جسام اور عالم دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، ائتلف، ان میں آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن روحوں کی عالم ارواح میں جان پہچان ہے، ایک دوسرے سے تعلق،
ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، وہ یہاں اگر ایک انسان مشرق کے اندر پیدا ہو، دوسرا مغرب میں پیدا ہو، لیکن اگر عالم ارواح میں ان کی روحوں کی آپس میں جان پہچان محبت و الفت تھی، تو یہاں وہ جس قوم، قبیلے، برادری، علاقے میں پیدا ہو جائیں، فرمایا دنیا میں آ کر بھی بالآخر ان کی جان پہچان الفت اور محبت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں آل رسول علیہ السلام سے جو غلامی کا شرف حاصل ہے، یہ آج کا نہیں، اللہ پاک نے شروع سے ہماری روحیں ایسی بنائی ہیں کہ ہم محبوب کے بھی غلام، آل رسول علیہ السلام کے بھی غلام ہیں۔ یہاں انہی کی محبت پیدا ہوتی ہے جن کو عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے سے تعلق اور محبت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ما تناکر منہا اختلافا، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تناکر، بعد، دوری، ایک دوسرے سے نفرت رکھتی تھیں، یہاں وہ دو سگے بھائیوں کی صورت میں ایک والدین کے ہاں بھی عالم اجسام، عالم دنیا، اس عالم شہادت، عالم ناسوت میں پیدا ہو جائے، تو جب عالم ارواح میں ایک دوسرے سے دوری کا شکار تھی، تو یہاں سگے بھائیوں کی صورت میں پیدا ہونے کے باوجود بھی وہ مرتے دم تک ایک دوسرے سے دوری کا شکار رہتے ہیں۔ فرمایا عالم دنیا میں انہی کا آپس میں تعلق اور محبت ہوتا ہے جن کا رشتہ محبت عالم ارواح میں بھی موجود تھا۔ میرے دوستو، پھر یہ تمام ہستیاں جو اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے یہ سب سے زیادہ قریب، اور چونکہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عملی طور پر نبوت عالم ابتدا سے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پانچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مروی یہ حدیث صحیح، جس کو امام بخاری علیہ رحمت نے التاریخ الکبیر میں سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، امام ترمذی نے جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن صحیح سند کے ساتھ، اور امام الائمہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت جو امام بخاری کے براہ راست استاد، امام ترمذی کے دادا استاد امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے 5 صحیح اسناد کے ساتھ سیدنا میسرۃ الفجر، سیدنا ابن ابی الجدعاء، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے تخریج کیا۔ اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضور متا وجبت لکن نبوت، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عملی طور پر کب عطا فرما دی تھی؟ متا کنتا نبیہ، حضور آپ کب نبی تھے؟ متا جعلتا نبیہ، حضور اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ اگر فرشتے سوال کرتے تو محبوب علیہ السلام فرشتوں کے نقطہ آغاز سے جواب عطا فرماتے، اگر جنات نے سوال کیا ہوتا تو محبوب کریم علیہ السلام جنات کے آغاز کی بات فرماتے، لیکن فرمایا چونکہ سوال مجھ سے ملائکہ